الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وصحاره وانصاره واشیائه ومحبه وامته وعلينا معهم اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولذکر اللہ اکبر. وقال اللہ تعالی جل جلالہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. وفی روایت افضل الدعاء الاستغفار. وفی الحدیث انہ مکتوب علی العرش وأوراق الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ ولکنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ فإنہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فإنه كان من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ثم عاش 1000 سنة لم يسأل عن ذنب واحد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود شریف پڑھیں. ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی. ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی. آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. ندیاں بن کے پہاڑوں میں تو سب گھومتے ہیں، ندیاں بن کے پہاڑوں میں تو سب گھومتے ہیں، ریگزاروں میں بھی بہتا ہے دریا تیرا. شرق اور غرب کے گلستانوں کو، شرق کہتے ہیں مشرق کو اور غرب مغرب، شرق اور غرب کے گلستانوں کو نکھتیں بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا. کہ پوری دنیا کے گلستانوں کو آپ کی برکت سے خوشبو حاصل ہوگی. بھئی یہ جو کلام پڑھا گیا ہے، انس صاحب نے جو پڑھا ہے، اس میں اوفغاں کا بس تذکرہ ہے.
کہ کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے، درد سے، یادوں سے، اشکوں سے شناسائی ہے۔ اس آدمی کو بدبخت کہا گیا حدیث میں کہ جس کو کبھی رونے نہیں آیا۔ 3 آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بدبخت ہیں ایسا آدمی۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ کبھی رونے ہی نہیں آیا۔ فرمایا یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تستطیعوا فتباکوا، لوگو رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو۔ مطلب کیا؟ جو خدا کے دربار میں رونے والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی شکل ہی بنا لو، رونے والا منہ ہی بنا لو۔ یہ رونا بڑی نعمت ہے، یہ رونا اللہ کے دربار میں نعمت ہے بہت بڑی۔ اگر نعمت نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے نا۔ آپ نے تو دعا فرمائی ہے، اللہم ارزقنی عینین حتالتین تسقیان القلب بظروف الدم من خشیتک۔ مولا ایسی آنکھیں عطا فرما جو کہ آنسوؤں کی برسات جن میں ہو، آنسو بہیں اور میرے دل کو سیراب کر دیں آپ کی محبت میں، آپ کی خشیت میں، روئیں اور میرے دل کو سیراب کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ دل کی خشکی، دل کی ویرانی ان آنسوؤں سے دور ہوتی ہے۔ جیسے بنجر زمین پہ بارش ہوتی ہے تو وہ آباد ہوتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ جب کوئی اللہ کے دربار میں بیٹھ کر روتا ہے، عوف و غم میں مشغول ہوتا ہے، درد و غم سے اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اللہ کی محبت میں روتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس رونے کی اتنی قدر فرمائیں گے کہ جہاں یہ آنسو لگ جائے گا وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ جل جلالہ ان آنسو کی قیمت کل قیامت کے دن لگائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، میرے شیخ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے بیان کرتے تھے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جتنی ہو چکی ہو رہی آئندہ ہوں گی، جتنی تعریفیں کائنات میں ہو رہی سب اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تسبیح کر رہا ہے، گناہ جھڑتے ہیں اس تسبیح سے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ایک آدمی تعریف کر رہا ہے میری بیٹھ کر، تسبیح پڑھ رہا ہے، ایک آدمی عوف و غم میں ہے، اس کی زبان سے نکلی آہ مولا معاف فرما دے، بڑا گناہ گار ہوں، مولا معاف کر دے، اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، عوف و غم ہے۔ فرمایا اس تسبیح پڑھنے والے سے مجھے اس کی عوف و غم پیاری لگتی ہے، اور یہ نعمت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی ہے، اور آپ اللہ کے دربار میں روتے تھے، اپنی امت کے لیے بھی روئے۔
اللہ کی محبت میں روئے، اتنا روئے کہ اللہ جل جلالہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، میرے محبوب سے پوچھو کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں، اللہ پاک دلاسے دے رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں گا۔ تو اللہ کے دربار میں رونا، یہ عوف و غام یہ ہونی چاہیے، نہیں تو رونے والا منہ ہی بنا لیا جائے۔ کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر، کسی گھر میں اکیلے ہو کر، کبھی رات کو اٹھ کر کسی ویرانے میں کسی جگہ پر چلے جاؤ، اللہ سے تھوڑا رو۔ رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں جب میں اللہ کی محبت میں کونیا کے جنگل میں آہ کھینچتا ہوں تو پھر میں ہی نہیں روتا، میرے ساتھ عوف و غاں کرنے والے پہاڑ بھی ہوتے ہیں، اور آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے۔ یہ رونے کی برکت ہی تو ہے کہ آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، رات کو اللہ کے سامنے روتے، عوف و غاں ہوتی۔ بیوی صاحبہ پوچھنے لگی کیا وجہ اتنا روتے ہیں؟ فرمایا تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عرض کرنے لگی، فرمایا جو کچھ مجھے ہو گیا ہے تجھے بھی ہو جائے تو ہم دو رونے والے ہو جائیں۔ اپنے لیے تو بہت سارے لوگ روتے ہیں، اپنے لیے بھی روئے، دوسروں کے لیے بھی روئے، اور یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں، واہ سبحان اللہ، اللہ پاک قیمت لگائیں گے قیامت کے دن۔ ہم ڈی پی او صاحب نے میٹنگ میں ایک مرتبہ وہاں بلایا منڈی بہاولدین میں، تو وہاں پر علماء حضرات نے وہاں بیان کیے، میں قدرتی جو ہے بس کچھ لیٹ ہو گیا، آخر پہ پہنچا، تو آخر پہ بیان میرا تھا تو مختصر سا میں نے بیان کیا، اللہ نے توفیق بخشی۔ تو وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ دیکھو ایک تدبیر ہے اور مشورے ہیں، ٹھیک ہے، میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر رات کی اندھیری میں عمراء اور علماء اللہ کے سامنے روئیں گے تو اس رونے کا نور جو ہے وہ دن کے اجالے میں دیکھیں گے، کہ اگر صدر صاحب اپنے محل کے اندر سجدہ کریں، عوف و غاں ہو، تو ان کا اثر ان کے محل تک نہیں، اس کے سارے ملک کے کونوں تک پہنچے گا۔ اس کی عوف و غاں کی جو اثر ہے وہ سارے ملک پہ پڑے گا، اگر اس کے اندر ایک درد ہے کہ میری عوام پہ جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امیر اپنی رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو در حقیقت جو آدمی دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اکثر میں عرض کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں، یہ نیکی جب دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اس کا پہلا فائدہ اس کو پڑتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اسی طرح اگر ڈی پی او صاحب رات کی اندھیری میں دعا مانگیں اور اللہ کے سامنے تھوڑا سا رو لیں تو ضلع کے اندر وہ دیکھیں گے امن کو، اس کا نور صبح فجر کو دیکھیں گے۔ تو آخر پہ کہا بھائی میں تو ایک صوفی سا آدمی ہوں اور یہ تھوڑی سی بیان کیا کہ اس طرح کا، لیکن ایک میرا شعر ہے، میں نے کہا وہ
قلب و زباں کو فغاں چاہیے اور آنکھوں کو اشک رواں چاہیے. یہ آخر کا شعر ہے. ٹھیک ہے نا؟ قلب و زباں کو فغاں چاہیے اور آنکھوں کو اشک رواں چاہیے. اپنے تو درد میں روتے سبھی ہیں، مجھ کو تو درد جہاں چاہیے. وہ میر مینائی نے غالباً کہا کہ میر تقی میر ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اس عہد کو وفا کر چلے. جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی مدا کر چلے. کہیں کیا جو پوچھے تم سے امیر، کہیں کیا جو پوچھے تم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. تو میں نے یہ عرض کی اور پھر آ گیا واپس. تو ہمارے منڈی بہاولدین کے جو خطیب مرکزی مسجد کی ہیں مولانا عبد الماجد صاحب دامت برکاتہ، تو وہ فرمانے لگے درد دل سے کہی تھوڑی بھی بہت ہے. میرا حوصلہ بلند ہو گیا کہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ درد دل سے کہی ہوئی تھوڑی بھی بہت ہے. تو کسی وقت آدمی اللہ کے سامنے رو لے. 7 آدمیوں کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے، اور حدیثیں بھی ہیں. 7 آدمیوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو کسی خلوت میں بیٹھا اللہ کے خوف میں، خشیت میں، اللہ کی محبت میں رویا اور اس کے آنسو بہنے لگے. اللہ پاک ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یہ اس آنسوں کی قیمت اللہ پاک لگائیں گے. اور قیامت کے دن کا ایک ضابطہ ہے، سن لے، میرے شیخ بیان کرتے ہیں. جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اس سے حساب کتاب نہیں ہے. بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائے گا. جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، اور جس کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا اس سے حساب ہوگا. اللہ کسی پہ رحم فرما دے، آسان کر دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ او فغاں کبھی اکیلے بیٹھ کر اللہ سے مانگ لینا، اپنے لیے مانگو، سنت طریقہ ہے. اپنے آل و عیال کے لیے مانگو، اپنے پڑوس اور اپنے ہمسایوں رشتہ داروں کے لیے مانگو، اور ساری امت کے لیے مانگو. اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کے سامنے روتے رہو. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں تضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو روتے نہیں. وانتم صامدون، تکبر کرتے ہو. ہنسنا منع نہیں ہے، آدمی ہنسے تو نیکی کر کے خوش ہو. گناہ کر کے ہنسنا خدا کی تو لعنت اور غضب اترے گا. نیکی کر کے آدمی خوش ہو، ہنسے. اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ہنسے، یہ بھی نعمت ہے. سبحان اللہ. خلوت میں رونا یہ بھی نعمت ہے. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. آج ہم نے رونا ہی چھوڑا ہے تو ہم رو رہے ہیں. جب امت رات کو روتی تھی دن کو ہنستی تھی. اس رونے کا اس کا اجالا دن کو دیکھتی تھی. جب امت نے مصلی پہ بیٹھ کے رونا چھوڑ دیا، اب پتہ نہیں کون کون سا رونا رو رہے ہیں ہم. اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اتنا روئے گا
اتنا روئے گا، خون کے آنسو روئے گا کہ کشتیاں چلائی جائیں تو اس میں چل جائیں، لیکن وہاں کا رونا کام نہیں آئے گا۔ اور یہاں جو رو لے گا اللہ کے سامنے، اللہ جل جلالہ اس رونے کی قیمت لگائیں گے کہ جہاں وہ آنسو لگ گیا اس کو جہنم میں نہیں جلائیں گے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جب وہ روتے تھے تو اپنے آنسو اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے آگے سے، تو میں بھی مال لیتا ہوں۔ فرمایا وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے شیخ حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب وہ روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حضرت ایک صحابی تابعی کا نام لے کر آخر منقدر آتا ہے ان کو، کہ جب وہ روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، اور فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں آنسو لگ جائیں گے جسم کے جس حصے پہ، وہ حصہ جہنم میں اللہ نہیں جلائے گا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی۔ تو اس لیے میں اپنے چہرے پر یہ آنسو مل لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، جب چہرے کو بچائے گا تو چہرے والے کو بھی بچا لے گا۔ تو حضرت کی وہ ساری جو کلام جو ہے اس میں ہی درد سے، اشکوں سے، یادوں سے شناسائی ہے، کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے۔ آباد یہ اکیلا بیٹھا ہوا اکیلا نہیں ہے، آدمی، وہ کسی نے کہا نا، جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ وہ میرے شیخ فرماتے تھے جو لوگ یہ محبوب بنائے پھرتے ہیں آگے پیچھے، گناہ کی دنیا میں لت پت ہوتے ہیں، اور وہ عاشق وہ فسق میں رو رہا ہوتا ہے اور اس کا محبوب وہ سو رہا ہوتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے۔ کتابی چہرے ہوں گے بینگن، ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن۔ یہ آج جن کی وجہ سے کوئی ایمان خراب کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ چہرے بھی لٹک جائیں گے۔ شہزادی لگے گی بھنگن، گرچہ پہنے وہ لاکھ کنگن۔ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی عجیب سی لگے گی جس کے پیچھے آج کوئی ایمان خراب کر رہا ہے۔ ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، آج جو کالے بال ہیں کل وہ سفید ہو جائیں گے۔ کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، میرے شیخ کے شیخ لوگ ہیں نا پیچھے بات ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناظر والمنظور لعن اللہ الناظر والمنظور۔ دکھانے والی پر بھی اور دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حضور کی بد دعا لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو بن سنور کے دکھاتی ہے لوگ مجھے دیکھیں، اور جو ٹک ٹکی جما کے اکثرے لے رہا ہے، فرمایا اس پر بھی لعنت، اس دکھانے والی پر بھی لعنت۔ تو پھر رحمت کہاں آئے گی؟ اگر سارے اولیاء دعا کرتے رہیں اور یہ اس نے ٹک ٹکی لگائی ہے موبائل پہ، یا یہ سکرین پہ دیکھ رہا ہے، یا رسالہ دیکھ رہا ہے، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہے، رحمت کیسے آئے گی؟ آپ خود سوچیں، کام ہی ایسا کر رہا ہے، کھا زہر رہا ہے، اس کو کیسے یہ نصیب ہوگی اللہ کی رحمت؟ تو حضرت جو ہے اس عشق مجازی کو ختم کرنے کے لیے بس اپنا ذوق فرماتے تھے، میرے اشعار بھی
میرا شاعرانہ ذوق جو ہے وہ دین کے لیے ہے۔ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، وہ وقت آتا ہے وہ نانا نانی بن جاتے ہیں۔ آج جن کے پیچھے مر رہے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر اس آنکھ کو پاک کر لیا جائے، ذالک ازکی لہم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے ظاہر و باطن کو پاک کر دوں گا۔